نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ وآتو اور دو، یتاما یتیم، یعنی ایک سے زیادہ جمع میں آ جاتے ہیں یہ۔ اموالہم ان کے مال، یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اموالہم ان کے مال، و اور لا نہیں، تتبدلو بدلو، خبیثہ ناپاک، بالطیب پاک سے، و اور لا نہیں، تاکلو کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الا طرف، اموالکم اپنے مال، انہو بے شک، کانا ہے، حوبن گناہ، کبیرن بڑا۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے ہم۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور پاک چیز کے ساتھ ناپاک نہ بدلو، اور اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم اس سورہ کا کنیکشن سورہ نمبر آیت نمبر 1 سے دیکھیں گے، پچھلی آیت سے۔ سورت کی پہلی آیت میں بنی نوع انسان کو ایک کنبہ قرار دے کر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کے حقوق کا 6 آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ پسماندہ لوگوں میں سر فہرست یتیم ہے، جو بلوغت سے پہلے باپ کے سہارے سے محروم ہو چکے ہیں۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اپنے مال کے ساتھ ملانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والا حرام کو حلال کے ساتھ ملاتا ہے، جس سے نفرت دلانے کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ خبیث استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ پاک ذہن اور باضمیر شخص یتیم کا مال کھانے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے اس پر اتنی سختی اور جلدی کے ساتھ عمل کیا کہ آپ کی محفل سے اٹھے اور گھر جانے کے بعد جن کے ہاں یتیم پرورش پا رہے تھے ان کا کھانا پینا اور برتن الگ کر دیے، جسے یتیموں نے شدت کے ساتھ محسوس کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا عرض کیا۔ تب قرآن مجید میں اس کی وضاحت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220، سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں اس کے متعلق جو ہے وہ وضاحت آئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فِي إِخْوَانِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جس کی ٹرانسلیشن ہے، دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح اور بگاڑ کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور پاتا ہوں اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں کے امیر نہ بننا اور نہ ہی یتیم کے مال کا
वाली बनना। इसी तरह से इब्ने माजा की रवायत किताबुल अदब में से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया मुसलमानों में बेहतरीन घराना वो है जिसमें यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम के साथ बदसलूकी के साथ पेश आया जाता हो। इब्ने माजा की ही एक और रवायत आपके सामने रखने लगी हूँ। हजरत उमर बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर कहा, मेरे पास कोई माल नहीं, अलबत्ता मेरे पास एक यतीम है जिसका माल भी है। आपने फरमाया, अपने यतीम के माल से फजूल खर्ची और अपने माल के साथ ना मिलाते हुए उसके माल में से खा लिया कर। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया, अपना माल उसके माल के जरिए ना बचाना। अब इस आयत में कौन से मसाइल डिस्कस हुए हैं? नंबर 1, यतीमों का माल वापस करना चाहिए। नंबर 2, यतीमों का माल खाना बड़ा गुनाह है। तफसीर बिल कुरान देखेंगे, यतीमों के हकूक, यतीम तुम्हारे भाई हैं, सूरह बकरा आयत 220। नंबर 2, यतीमों से अच्छा सलूक करने का हुक्म सूरह बकरा में दिया गया है। यतीमों से अच्छा सलूक करने का हुक्म सूरह बकरा आयत 83। नंबर 3, यतीमों का माल वापस किया जाए, सूरह निसा आयत 2। नंबर 4, यतीमों का माल बलूगत की उम्र को पहुंचने पर वापस करो, सूरह निसा आयत नंबर 6। और नंबर 6, यतीमों को झिड़कने की ममानत, सूरह दुहा आयत नंबर 9। और नंबर 7 पे है यतीमों का माल खाना बड़ा गुनाह है, सूरह निसा आयत नंबर 2। ये है जी हमारी आयत नंबर 2 सूरह निसा, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं हम आयत नंबर 3 सूरह निसा की तरफ।